کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا، مکمل دین سمٹ کر کربلا میں آتا ہے، اور کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، ہمیں ناموس رسالت پر مرنے کا ذوق عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں کربلا کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کیا؟ اہل بیت کیا؟ اس لیے کہ آج کل نئی نسل، نوجوان لڑکے، نوجوان جو ہمارے مسلمان ہیں، نماز سے ناواقف، روزوں کی حکمتوں سے ناواقف، قرآن مقدس کی معرفت سے ناواقف، اللہ اس کے رسول سے دور، اس لیے انہیں پتہ نہیں اہل بیت کیا، ان کی عظمت کیا۔ اور پھر راہ میں اتنے راہزن ہے، راہ میں ایسے راہ مار ہیں، ایسے لٹیرے ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگا چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور وہ پنساری کی دکان کھول بیٹھا۔ ایسا ہی ہے، پنساری بننے کے لیے ایک ہلدی کے کھڑے سے دکانیں نہیں کھلتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے دکان میں مال بھرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی سودا لینے آتا ہے۔ یہ باٹ بندر نہیں ہے کہ دو بلیوں کو روٹی ملے اور بندر کے پاس لے جا کر کے تقسیم کروا لیا جائے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اہل بیت کو سمجھو اور پھر قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن اور حدیث سے سمجھو۔ یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ میں آتا ہے عقیدت میں بول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمارے یہاں محبت پابند ہے قانون خدا کی، ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے قانون رسول کی۔ ایک بات بتاؤں، ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ مومنوں، تم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو۔ بخاری باب الایمان میں کہہ دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر بعض محتاطین یہ کہتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جو لا ہے وہ نفی کے لیے ہے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی، زکوٰۃ دے کر بھی، حج کر کے بھی، کعبے کا متولی ہو کے بھی مومن ہو نہیں سکتا۔ کب تک؟ رسول اللہ کی زبانی صحیح حدیث صحیح بخاری میں آ رہی ہے، کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ اس وقت تک محبت نہ کرے حبیب خدا سے، محبت نہ کرے محبوب رب العالمین سے، محبت نہ کرے امام الانبیاء سے، محبت نہ کرے حبیب کبریا سے، محبت نہ کرے سید الانبیاء سے، محبت نہ کرے حسن خوبا سے، محبت نہ کرے جان عالمین سے، محبت نہ کرے روح کائنات سے، محبت نہ کرے صاحب قرآن سے، محبت نہ کرے یاسین و طٰہٰ سے، محبت نہ کرے مزمل و مدثر سے۔ جب تک میرے رسول سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر اتنی بات کہہ دی جاتی کہ محبت نہ کرو گے مومن نہیں ہو سکتے تو ہم سوچتے چلو جتنی بیوی سے کرتے ہیں اتنی ہی رسول سے کر لو، مومن ہونے کا تمغہ مل جائے گا۔ کہ کبھی کبھی بیوی پہ آستینیں بھی چڑھتی ہے،
تو کبھی رسول کی ناموس پہ بھی آستینیں چڑھا سکتے ہیں۔ بات میں بہت خاص طور پر تمہارے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ واقعات کربلا آ کر کے سن کے چلے جاؤ، اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں کو وہ منتقل کرنا مقصد ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور پھر غوث و خواجہ سے یہ وراثت ہم تک چلی آئی ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ رسول سے محبت کرو، ہم سوچتے بیوی کی طرح کر لیں گے کہ کبھی پیار سے لقمہ کھلاتے ہیں، کبھی آستین چڑھاتے ہیں، اتنی کر لیں گے جیسے بچوں سے کی جاتی ہے کہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور پھر کبھی جو ہے گھر سے باہر بھی نکال دیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ اکبر سید الانبیاء کے کلام پر، وہ رسول اللہ اکبر جو افصح العرب ہیں، جو فصاحت میں فصیحوں کے سردار ہے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے کیوں ہے زبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ گفتگو مشکل اگر ہو رہی ہو تو دماغ لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں۔ رسول پاک نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ہرگز تمہاری ٹوپیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری داڑیاں تمہیں مومن نہ کرے گی، تمہاری مسجدیں تمہیں مومن نہ کرے گی۔ کب تک؟ حتی اکون احب الی، اس وقت تک جب تک تم محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرو۔ کتنی محبت؟ تو فرمایا گیا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرو گے، اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو گے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے۔ اور ایک مقام پہ کہہ دیا گیا جب تک اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اب معیار ہو گیا، حضور کا عشق قیمتی ہے، حضور سے محبت قیمتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، بڑی نفیس تمہید آپ کے دماغ میں انشاءاللہ فیضان اہل بیت سے بیٹھ جائے گی تو آگے کی گفتگو آسان ہوگی، اور پھر ساری گفتگو ہم انشاءاللہ اسی پر رکھیں گے، انہی بنیادوں پر بنیادیں قائم ہوگی، اور پھر اہل بیت کی محبت کا حسین تاج محل تیار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت کے سوتے پھوٹیں گے، اور پھر وہ دریا جو جاری ہوگا تو پھر تم کامیابی کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، محبت کرنا ہوگا، محبت کرنا ہوگا حبیب خدا سے، محبت کرنا ہوگا محبوب خدا سے، کتنی ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، اور پھر ایک مقام پہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تمہیں رسول سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ بات تو بالکل بخاری سے کلیئر ہو گئی کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی۔ اندر لاہوری بڑے مزے میں کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ حضور کے قدموں تک پہنچنے کا نام دین ہے، اور جو چیز تجھے محمد کے قدموں سے روک دے، جو چیز تجھے حضور کے قدموں سے روک دے، وہ بو لہبی ہے۔ بس توجہ آپ میری طرف رکھیں، وہ دیوانے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف، اس لیے کہ اب میں ان آقاؤں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا ہے۔ اب میں ان کے خطبے پڑھنے جا رہا ہوں جن کا خطبہ خدا ہو کر خدا نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اب میں ان کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ منبر سے جن کے لیے نبیوں کا امام اترا ہے، خطبہ چھوڑ کے اترا ہے۔ اس لیے خبردار، سب سراپا ادب بن جائیں اور دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ ہمارا مسلک ادب ہے، ہمارا مسلک ادب ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہم
بہت احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بارگاہیں بڑی نازک ہے، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جان، جہاں سانس لوگ کر روک بیٹھتے ہیں وہ ہے ان کی بارگاہ جن کا ذکر ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ محمد دین کا نام ہے، دین ہی محمد الرسول اللہ ہے، پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کے قدموں تک پہنچ جا۔ قلندر لاہوری مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، اور اگر تو قدم راز رسول تک نہ پہنچ سکا، یعنی ان سے اپنی نسبت نہ جوڑ سکا، تو یہ بو لہبی کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ڈھونگ ہے، صرف مکر ہے، صرف فریب ہے۔ عبداللہ ابن ابی سے تیرا شجرہ ملے گا، یاد رکھنا بلال اور صہیب سے تیرا رشتہ نہ جڑے گا، کیونکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو وفادار بن جا حبیب خدا کا، تو یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، خدا بھی تیرا ہو جائے گا، خدا بھی تیرا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم، آزات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اور ایک عاشق کہتا ہے ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اگر میں لاکھوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد لوں، تو میں جو ہے وہ نام محمد لینے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اب معیار بن گیا کیا کہ محمد جان ایمان ہے، محمد ایمان کا ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اقبال خود کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یہ مسلک اقبال ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایمان توئی، ایمان توئی۔ آپ کا چہرہ ہی میرا قرآن ہے، اور یا رسول اللہ آپ ہی ایمان ہے۔ جن کو ان کے مرتبے کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں بولتے ہیں۔ جن کو ان کی معرفت مل جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ ایمان، جان ایمان، تب وہی مومن ہوگا جو محمد الرسول اللہ سے جڑے گا۔ اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو گئی، پھر تم اس سے بھی محبت کرو۔ ایک مرتبہ مجنوں نے ایک کتے کی آنکھوں کو چوما، تو لوگوں نے کہا مجنوں، کتے کی آنکھوں کو چومنا بھی کوئی بات ہے؟ مجنوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجنوں بن کے دیکھو، مجنوں بن کے دیکھو، اس لیے کہ یہ کتا میری لیلا کو تکتا ہے، آنکھ نہیں دیکھی جا رہی ہے جسے تکا ہے، آنکھ میں جس کی صورت جمتی ہے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو مجنوں تھا، اس لیے کہ کچھ جنونی اس وقت چیخ رہے ہیں، وہ تو مجنوں تھا۔ لیکن آئیے اب محبوب الہی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جس چیز سے حبیب کو نسبت ہو جاتی، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے، پھر وہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محبوب الہی، کون محبوب الہی؟ محبوب الہی، محبوب الہی، الہی کا محبوب، اتنا بڑا مرتبہ کہ مرید پر اپنی چادر ڈالے تو مرید عرش گھوم لے، مرید عرش گھوم لے۔ یہ شان ہے محبوب الہی کی۔ لیکن خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، ہاتھ مان لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں،
پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر خطاب شروع، پھر اٹھ کر کھڑے، ہاتھ باندھ کر چپ ہو گئے۔ کئی بار ہوا جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی، یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے، محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے، اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ چندے پہ پلنے والا نہیں، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی، یہ تو بتا کہ تو کھڑے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تقریر روک دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا، جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھتے۔ کہتے تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا بار بار اس گلی سے گزرتا تھا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا۔ اسی کتے کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ لیتا۔ کہا ارے کتوں کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر، جہاں عشق کا گزر نہیں، ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے۔ جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑے رہتا۔ کہا کتے کے لیے؟ کہا ہاں۔ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا اس کتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتا وہ کتا نہیں، یہ کتا تو دلی والا ہے، یہ کتا تو دلی میں رہتا ہے، اس رنگ کا کتا میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے، اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کہ بتا دیا ارے نادان، جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوں گے؟ اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آ کے کتنا دماغ لے کے چلے۔ جب نبی کے در کے کتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندھے پہ بٹھاتے تھے ان کے احترام کا عالم کیا ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، یاد شہیدان کربلا، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو ہدایہ قدوری مشکات بخاری پڑھنے سے پہلے کتاب عشق پڑھنا بے چاہیے، شک، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ سب بن گئے لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے۔ یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو سب آتا تھا، اس کو سب آتا تھا، اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھلاتے تھے فرشتے، اور اتنا مستجاب الدعوات تھا، ایسا بڑا پیر تھا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے او حضرت عزازیل ذرا دعا کر دیجئے فلاں معاملے میں، تو جنات ہو کر فرشتوں کے لیے دعا کرتا۔ فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے، فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے۔ آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے؟ ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے؟ صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے جو چیز چاہے بولتا رہے؟ نہیں، بولنے کا حق عاشقوں کو ہے عشق کے معاملے میں، اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا۔ آپ کا عنوان ہدایہ ہے، آپ کا عنوان قدوری ہے، آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں۔ آپ اسی پہ بحث کریں
کہ صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں، انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا، اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق تو سنہری جالیوں سے، مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا۔ ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے سب پڑھا، عشق نہیں پڑھا۔ لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نکالو اس مکار کو، اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مولا، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غدار کو پہلے رکھا، جھولے جھلوائے، فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا۔ کہا نہیں، پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا، تمہیں کیا معلوم پڑتا؟ تو میں نے رکھا جنت میں، اور پھر سب پڑھایا، عشق چھپایا، سب پڑھایا، محبت چھپائی، تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر، اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر، تو ہم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے۔ اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا، امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا۔ جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا، کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا، علم پر بھی امتحان ہوا تھا۔ یوں اگر تم سچے ہو، ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے، اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے، اس کی مارکس کٹ جاتی ہے۔ توجہ فرمائے، علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے، پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی۔ علم کا امتحان لیا، ڈگری نہیں چھینی گئی، لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے۔ یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں، واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، میں کیوں سلام پڑھوں، کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں، میں کیوں علی علی کروں؟ کیونکہ میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں نے تو اتنے دن پڑھا، میں نے تو وہاں پڑھا۔ کہا یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں آگ، کہا نکل 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 جا، کیا بنا کر؟ دشت رجیم بنا کر۔ اور جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک تجھ پہ لعنت کی جاتی رہے گی۔ لیکن وہ جبریل شاگرد تھا، جیسے سنا احترام کرنا، علم نہ دیکھا، تقوی نہ دیکھا، نورانیت نہ دیکھی، اللہ تیرا حکم ہے، جھک گئے تو کہا جا، تو سید کے سامنے جھکا، تجھے بھی سید الملائکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، ذکر تاجدار کربلا، سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اصل عشق کی ہے، بات محبت کی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم نبی کے شہر کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کی آستانے سے، اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا کھانا۔ تو اللہ اکبر، حضور کی مٹی سے، جس مٹی پہ حضور نے پیر رکھ دیا، قدم، اس سے بھی عشق ہے۔ اللہ اکبر، مٹی تو مٹی ہے، لوگ کانٹوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جنہیں محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ حبیب کے شہر کے کانٹوں کو بھی یوں مناتے ہیں۔ ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟
कशीदा का मतलब, कहते हैं ना दो लोगों में कशीदगी हो गई, नाराजगी हो गई। आला हजरत कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, क्यों नाराज है वो? कौन? हबीब के शहर के कांटे अहमद रजा से नाराज क्यों है? आपको कैसे पता चला कि नाराज है? तो कहा कि जो जिससे नाराज होता है वो उससे दूर रहता है, जो जिससे नाराज रहता है उससे दूर रहता है। मैं 2-2 बार गया और रूहानी तौर पर तो 100-100 बार गया, सुभान अल्लाह। लेकिन उनके कांटे मुझे चुभते ही नहीं। तो इसलिए उन कांटों से कहते उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए सुभान अल्लाह। सर पे रहें दिल में घर सुभान करें, अल्लाह। आंखों में आए सर पे रहें दिल में घर करें। हबीब के शहर का कांटा भी यूं प्यारा होता है, रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूं मुझे याद आते हैं खारे मदीना। और बेटा तो यूं कहता है नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। तो हबीब से मोहब्बत हो जाए और इश्क हो जाए तो फिर कांटा भी प्यारा लगता है, मिट्टी से भी प्यार होता है, वहां के पत्थरों से ही प्यार होता है। नहीं देखा आपने इमाम मोहम्मद मालिक को कांटा चुभा, लोगों ने कहा इमाम मालिक कांटा निकाल दे, का नहीं वो और कांटे हैं जो निकाले जाते हैं, ये महबूब के शहर का कांटा है, इसको नहीं निकाला जाएगा, इसको कस करके बांधा जाएगा। क़यामत में अल्लाह पूछेगा ए मालिक मेरे लिए क्या लाया है, अर्ज कर दूंगा तेरे महबूब के शहर का कांटा लाया हूं, उसी से मेरी निजात होगी, उसी से मेरी मगफिरत होगी। ये मेरी तमहीदी कलमात है कि लोगों जो हबीब होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और खोल दूं ताकि मेरी नौजवान मेरे भाई, नौजवान मेरी बहनें, मेरी कौम के जवान, उन्हें पता चले कि अहले बैत क्या हैं, उनका इश्क क्यों जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने बक दिया, किसी ने कह दिया तो हमने हाँ हाँ कर ली, किसी ने प्यार की दावत दे दी तो हाँ हाँ कर ली। याद रखना अल्लाह अकबर, अहले बैत का जिक्र करने और सुनने के लिए आए हैं, दिल के कानों से सुनो। सहाबे किराम हुजूर के वजू का पानी के कतरात भी तो पीते थे, सीने से लगाते थे। इसी पे बस नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकल जाता तो उसको भी उठाकर पी जाते थे। और ये तो हुजूर हैं, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शाफई जब उनके कपड़े मैले होते, उनके कपड़े, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल को अपने शागिर्दों को धोने के लिए देते। लोग क्या बातें करते हैं, लोग बातें क्या करते हैं। हम तो कहते हैं लोगों पहले सीखो, इस तरह से नहीं होता, कौम में दरार डालना बंद करो। ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे कौम मुंतशिर हो, जिससे कौम में इख्तिलाफ हो। इन बातों को तुम नहीं पढ़ते, तजाहुल आरिफाना से काम लेते हो। याद रखो ये अच्छी प्यार मोहब्बत की जो है वो दास्तान तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों कौम को उलझाते हो। ना उलझाओ, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस वक्त पूरी दुनिया को इत्तेहाद की जरूरत है। जो नुक्ता इत्तेहाद है जिसे हुसैन कहते हैं, उनसे दूर करोगे तो कौम को कहां ले जाओगे। उनसे दूर जाओगे तो यजीदी बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो फिरौन बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो नमरूद बन जाओगे। लोगों इसलिए याद रखना, बहुत ख्याल रखना, लोग आज माइक पर बैठ करके कितना भी कूद फान कर ले, लेकिन एक दिन वो आने वाला है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन सबको अल्लाह की अदालत में खड़े होना होगा। यहां कुछ भी कह ले, यहां कुछ भी कर ले, ये 2 दिन की है दुनिया, बहुत ज्यादा दिन तक के आपकी कज़्ज़ाबी नहीं चलेगी। दुनिया आपको सच्चा कहती है नाम के एतबार से, लेकिन आप सिरे कज़्ज़ाब हो, आप निरे कज़्ज़ाब हो। जो अहले बैत के खिलाफ बोले वो सच्चा नहीं हो सकता, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है। उनको अपने शजरे ढूंढने चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया है, ये किसी मौलवी का कौल नहीं जो हम पेश करने जा रहे हैं, ये मौला का कौल है, हबीब खुदा का कौल है। वो मैं बाद में पेश करूंगा, वो हदीसें पढ़ूंगा मैं जो आपके सामने पढ़ने के लिए मैं आया हूं। ये तमीदी कलमात इसलिए कि पहली महफिल है, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा दास्ताने करबला में कि हम उसका जिक्र करें। अहमद इब्ने हंबल को इमाम शाफई अपने मैले कपड़े धुलने के लिए देते, अहमद इब्ने हंबल उसको जो है वो धुलते, और धुलने के बाद वो पानी फेंकते नहीं बल्कि उठा करके पी जाते थे। ये
कौन अहमद इब्न हम्बल है जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर है। ये है मकाम अदब, ये है मकाम। अरे शाफई का जब इतना अदब किया जाता है तो शाफई जिसका अदब करता होगा उसका कितना अदब किया जाएगा। है अल्लाह अकबर। सहाबा जिनकी ताजीम करते हो उनका कितना अदब किया जाएगा, उनसे कितनी मोहब्बत की जाएगी। कौन है वो लोग, कौन है जिनके घर में जिब्रील बगैर इजाजत नहीं आता। कौन है वो लोग जिनको सहाबा अपनी गर्दनें पेश करते हैं। कौन है वो लोग, मुझे उनके नाम बताएं। कौन है आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर गौसुल आजम तक, गौसुल आजम से लेकर इमाम मेहदी तक, कयामत तक